ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ بابا جی کہتے کہ تیری چاچی گئی، تیرے چاچو جی اڑ جا کے چاچی نال دوبارہ نکاح کرن گے، پھر چاچو جا کے کسی دے مرید ہون گے، پھر تینوں پتر مرید کران گے سی۔ چاچی بھی گئی تے بیت بھی گئی، ایسا نہیں ہوا۔ ایک شخص جو ہے وہ انگوروں کا جوس کہہ کے شراب کو پی رہا ہے اور دوسرا شراب کہہ کے، دونوں شراب پی رہے ہیں۔ غلام احمد قادیانی نے شراب کہہ کے پی لیا، بدنام ہو گیا۔ صوفیاء نے، بابوں نے اس کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا، رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ پاویں چشتی رسول اللہ پڑھاندے رہے، پاویں اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرتے رہے۔ بزرگان دین جی بڑی خدمات، اے خدمات نے انہوں دی۔ اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث، ام ایمن وہ بڑھیا تھی جن کے پاس نبی الاسلام بھی چلے جایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، انہوں نے ایک دن حضرت عمر سے کہا کہ ہم بھی ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے، چلو ہمارے دل کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا۔ دونوں پہنچے تو ام ایمن سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، تو انہوں نے اپنی طرف سے تسلی دی حضرت عمر نے کہ آپ نہ روئیں، رسول اللہ کو تو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے، تو اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں ہے، آپ کو بہتر مقام مل گیا۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی اعلیٰ درجے میں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا ہے، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ اب جو کچھ ہم کریں گے نا، ہماری غلطیوں پہ ہمیں کوئی متنبع نہیں کرے گا کہ آپ نے خلاف شرع کام کیا، جو کچھ کرنا ہوگا ہمارا ہی اجتہاد ہوگا، غیبی خبر کوئی نہیں آئے گی۔ تو سرکار بڑا اچھا موقع تھا، حضرت عمر تو وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں ام ایمن یہ آپ کیوں بات کر رہی ہیں، میں ہوں نا، تسلی رکھیں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا رہے گا، مجھے الہام ہوتا رہے گا، کشف ہوتا رہے گا، میں محدث ہوں نا۔ آپ پیغمبروں والا ٹائٹل ان بابوں کے بارے میں کلیم کریں، ہمیں تو کہتے ہیں بشارتیں بشارتیں نہیں، آپ ڈائریکٹ احکامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سرکار جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ ان کلموں کو انڈورس کیا ہو، اور جنہوں نے ان کو کتابوں میں چھاپا ہو، جنہوں نے اس کے دفاع کے اوپر مناظرے لڑے ہوئے ہوں، وہ کس منہ کے ساتھ ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے تو خود ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں، کبھی کشف کے نام کے اوپر، کبھی الہام کے نام کے اوپر، اور کبھی جو ہے وہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کہ آسمان اور زمین کا کوئی رشتہ موجود ہے وحی کے اعتبار سے، انہوں نے کہاں سے دفاع کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں ہم کشف الہام میں یہ نہیں کہتے کہ کوئی احکامات ملتے ہیں، احکامات صرف پیغمبروں کو ملتے ہیں، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی غیبی خبر نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، خواب کی 3 اقسام ہے، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، تیسرا ابن سیرین کا قول ساتھ نقل کیا امام بخاری نے کہ نفس کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اگر خوابوں کا یہ حال ہے نا تو باقی چیزیں تو ویسے ہی فارغ ہو گئی، وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں نا وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں، جو کچھ ہے تو کہہ تو دیتے ہیں جناب نہیں، بزرگوں نے کبھی الہام میں یہ دعوے تو نہیں کیے ہیں۔ سرکار آپ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھیں، تمام بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، صرف شریعت کے احکام نہیں لے رہے، دعوے کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ چھپتے تھے یہ کہہ کے کہ نہیں جی وہ بزرگان دین جو ہے نا وہ شرعی کوئی احکام تو نہیں لے رہے ہوتے جی، وہ اگر شرعی احکام لیں تو ہم کہیں گے ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے، ہم تو کشف الہام کو یہ مانتے ہیں بس کوئی بشارت ہوگی۔ یہ بشارت ہے؟ عقیدے بتا رہے ہیں، قصیدہ غوثیہ میں کیا کیا اشعار لکھے ہیں کہ قیامت تک جتنے دن طلوع ہوں گے وہ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوگا۔ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، میں اپنے سارے مریدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سرکار یہ ساری چیزیں علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں، یہ عقیدے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بھی خبر دے دیتا تھا، لیکن جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اب
ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے، ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. کیوں کہ اب وحی کے ذریعے پرسش نہیں ہو رہی، وحی کا سلسلہ ختم. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے، سبع سنابل، اور اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی کتاب مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہو؟ اب دو ہی صورتیں، یا تو اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے. سرکار اگر پڑھی نہیں ہے تو کیوں لکھا جائے؟ بغیر تحقیق کے بات کرنے والا کیا ہوتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں. یا دوسری بات ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور صرف نظر کیا ہے جان بوجھ کے. اب آپ کے عدالت میں یہ ہمارا مقدمہ ہے، بریلوی عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت پہ کون سا حکم لگانا ہے. پھر ہم نے ان کو بتایا بھی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی کا یہ دعویٰ لکھا ہے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بلکہ وہ کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء نعوذ باللہ من ذالک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں، وہ میں نے انجین نہیں کی ان کی. پھر میں نے انہیں بتایا کہ بھائی کشف المحجوب کھول لو، کشف المحجوب کے اندر صحب اور سکر کا چیپٹر نکالو. زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک غلط واقعہ لکھا ہوا ہے، انتہائی حیا سوز قسم کا واقعہ. اب میں بار بار اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آتی ہے. اور ساتھ اس عبارت میں لکھا ہے کہ مجھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور سنت اس کی کوئی حاجت نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ سے معلوم کر لیتا ہوں. تو اے جہنمی، کوئی ایک بھی ولی ہمیں ایسا بتاؤ کہ جس نے کوئی ایسا الہام اپنا دیا ہو. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے. ایک چیخ نکلی، عرض کیا باری تعالیٰ اب اپنی تجلی ہی دکھا دے، اندر تو جا نہیں سکتی، اپنی تجلی ہی دکھا دے. فرمایا میری تجلی دیکھنی ہے تو دیکھ. اوپر جو نگاہ اٹھائی تو خون کا بحر بے قرار نظر آیا. باری تعالیٰ یہ خون کیسا ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں کیسی ہیں؟ فرمایا رابعہ یہ وہ عاشقان حق ہیں جنہوں نے ساری زندگی میرے عشق میں، میری طلب میں، میری طلب میں، میری طلب وصال میں، میری قربت کے طلب میں گزار دی. یہ ان کی آرزوؤں کا خون ہے، یہ ان کی آرزویں چیخ و پکار کر رہی ہیں. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے. اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا. جب اس نے فرشتے نے گواہی دی، فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. فرماتے ہیں کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عمر مبارک کافی ہو گئی تھی، تو بڑھاپے میں آپ نے ایک دفعہ بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ کریم میں بوڑھا ہو گیا، تیرے تک پہنچتے پہنچے کوئی آسان طریقہ نہیں کہ بندہ تیری بارگاہ تک پہنچ جائے. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی با یزید میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ آواز عرض کیا یا اللہ میں تو ان کا ایک ادنا غلام ہوں. تو آواز آئی کہ ان کے نالین پاک سے اٹھنے والی دھول کو با یزید اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، تو وہ دھول مبارک جو ہے جب تمہاری آنکھوں کا سرما بن جائے گی تو لمحوں میں تم میرے تک پہنچ جاؤ. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے.
ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا. غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا, میرے اللہ ایک ہی تمنا, ایک ہی آرزو, ایک ہی خواہش, میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے. مولا میں خوش ہو جاؤں گا, مولا میں راضی ہو جاؤں گا. مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں, میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا اے معین الدین میں نے تیرے مریدوں کو بھی جنت دے دی, ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی, ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دن اور ہر رات میں ایک بار قرآن کریم ختم کرتے, اور جب ختم قرآن فرما لیتے تو غیب سے آواز آتی اے معین الدین ہم نے تیرا قرآن قبول کیا. سبحان اللہ. فرماتے 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں, پراٹھے کہتے ہیں روغنی روٹی کو, پراٹھا شیر مال لے کر آئے, دودھ کا پیالہ اور مجھے لا کے دیا, کھاؤ میں خضر ہوں, اللہ نے بھیجا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے, لیکن غوث پاک محبوب ہے, فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا, جب وہ کہے گا تو. غیب سے آوازیں آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا, تجھے میرے حق کی قسم پی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. غوث پاک کو کون قسمیں دے رہا ہے اونچی. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں, صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے, تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے. یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے, بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے, تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے. تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ بھائی جڑیں بڑھو نا, جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو. پھر اگلی قسط میں چشتی رسول اللہ اور شملی رسول اللہ کے کفر کے لیے جو پٹیشن ہے وہ میں فائل کروں گا, پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے. آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ اب جتنا لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں اور میڈیا کی وجہ سے ان کے بابوں کے ڈالے ہوئے کام سامنے آئے ہوئے ہیں, کسی نے بھی نہیں تھا بچنا, اس لیے چپ کر کے اپنی عزت بچائیں. ٹھیک ہے, باقی میرے ہاتھوں سے کسی کی عزت نہیں بچنی ہے. میں نے آپ لوگوں کی عزت تار تار کرنی ہے اس اعتبار سے کہ جو کچھ آپ نے دین کے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ کیا ہے. میری ذاتی دشمنی آپ کے ساتھ کوئی نہیں. آج بھی آپ رسول اللہ کے قدموں میں آ جائیں اور اپنے بابوں کو چھوڑ دیں, آپ میرے امام, میں آپ کا مقتدی. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے, اور وہ ہے خواب. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک قول ہے جو قادیانی دجال کے ماننے والے پیش کرتے ہیں, اور آدھی بات وہ کہتے ہیں جی عبداللہ ابن ابی اوفا نے روایت کی ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے, تو عبداللہ بن ابی اوفا جن کی کافی زیادہ عمر ہوئی تھی, وہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو صحیح بخاری میں الفاظ ہیں, ان سے پوچھا گیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے, تو کہتے ہیں ہاں میں نے اسے دیکھا ہے, وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے. اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے. اب قادیانی اس جملے کو اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. بھئی یہ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو مثال بیان کی ہے قرآن سے, اور اگلے الفاظ کھا جاتے ہیں وہ ان کی موت ہے. اگلے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اس لیے ان کا بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا. ختم نبوت یہ وجہ تھی, چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا, ورنہ پروٹوکول کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پیغمبر بناتا جس طرح اگلے پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر تھے. اب اگلی بات تو خاتم النبیین کی جو کوالٹی ہے وہ ثابت کر رہے ہیں ابن ابی اوفا, یعنی سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی موت کو وہ اس سے لیٹ کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ہے, اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیا. اور اسی چیز کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے۔ یہ کہاں سے بشارتیں مل گئیں؟ یہ تو صرف پیغمبر کا ٹائٹل ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے۔ مقام نبوت بھی اس وقت کئی جہتوں سے حملوں کی زد میں ہے، یعنی ایک تو دعوی نبوت کے لحاظ سے، جس طرح کہ ہم نے 7 ستمبر والی گفتگو میں بتایا کہ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوی نبوت نہیں کر رہے، لیکن شریعت اس کو دعوی نبوت ہی کہتی ہے۔ اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی اعلان خدا کا تھا، تو قدم گردن اولیاء پر ہے۔ زبان عبد القادر کی تھی اعلان خدا کا تھا۔ جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعوی نبوت ہے۔ یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے۔ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا، تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے۔ نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے، بس یہ سن لو، کل کا دن ہے، ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے، پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا، طریقہ غوث پاک کا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے۔ الہام کس کا؟ ولی کا۔ جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے۔ نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی۔ یہ ہے حقیقت اصل میں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل معلوم کر لیتا ہے اللہ سے، میرا اپنا رابطہ ہے اللہ سے، کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کی نہی کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اور اس کے احکام کیا ہیں، میں خود معلوم کر لیتا ہوں۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے۔ کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے۔ الہام کس کا؟ ولی کا۔ جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے۔ نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ میاں شیر محمد صاحب پوری رحمت اللہ علیہ شیر ربانی سے کوئی بھابی جھگڑا کر رہا تھا حیات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قبر میں زندہ نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا وہ تو شان ہی بڑی رکھتے ہیں، تو ان کے غلاموں کی شان نہیں سمجھتا کہ مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کے مقدمے میں ہے، جب کچھ تابعین کے دوران ایک بندے نے آ کے لچ تلا کہ جی جب عبداللہ ابن مسعود ہمارے پاس آئے تھے جنگ صفین کے موقع پہ تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ تابعین کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں، یہ اپنے مرنے کے 4 سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کیا قبر سے نکل کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے دلیل دو۔ میاں صاحب نے کہا جس دن میری روح نکلے گی اس دن جب جنازہ تیار ہوگا پہلی صف میں جو دائیں طرف آ کے جنازہ پڑے گا وہ تجھے دلیل دے دے گا۔
मियां साहब का विसाल हो गया, जनाजा तैयार हो गया, सफें बन गई। ये मुनकर इंतजार में था कि पहली सफ में दाएं तरफ कौन खड़ा होता है। इतने में एक सर लपेटे हुए शख्स भी आ गया, जनाजे में शरीक हो गया। जो ही सलाम फिरा उसने वहीं से चेहरा फेर के साइड पे चलना शुरू हो गया। ये पीछे दौड़ा कि मियां साहब ने वादा किया था एक मसले का कि जो इधर से आके जनाजा पड़ेगा वो जवाब देगा, तुम जवाब दे के जाओ। मियां साहब दुनिया से चले गए, जवाब तुमने देना है, तुम जल्दी निकल रहे हो, ठहरो, मुझे जवाब दो। हाँ, उस तो बाद विशकारले बुजुर्ग निकलना शुरू हो गए कहानियां ਹੁਣ भी नहीं निकलते। अल्लाह फजल इस प्लेटफॉर्म की बरकत ਹੁਣ भी डर गए ने, ਹੁਣ नहीं निकलते। वो शख्स चलता गया, आगे जाके वो शरीफपुर शरीफ के बाहर जब एक नाला आ जाता है, ये दौड़ के मोड़ना चाहता था कि रुको जवाब दो। वहां पलट के उस शख्स ने देखा तो चेहरा शेर रब्बानी का था। तो उसको पता चला कि जनाजा जिनका है वो भी शेर रब्बानी है, पढ़ने वाले भी शेर रब्बानी है ना। पहले नहीं लोग कब्रों तो निकलते, यानी कहानियों में निकलते थे, फिजिकली तो पहले भी कभी निकले। बीच में थोड़ा सा पीरियड आया था, अब दोबारा नशत सानिया शुरू हो चुकी है। अच्छा, आपको अगर कोई वहम आए ना कि ये कोई बड़े कोई आशिक रसूल हैं, तो इनको टेस्टर भी आप लगा के चेक कर सकते हैं कि इनका इश्क 1 नंबर है या 2 नंबर है। 1 नंबर अगर इश्क हुआ ना, तो फिर इनको जो भी गुस्ताख नजर आएगा उससे एलानिया गुस्ताख कहेंगे। मैं हाजिर दिमाग होकर इस मस्जिद में ऐलान कर रहा हूं, जिस कोर्ट के अंदर, जिस चैनल पर मुझे तुम अपने शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी के सामने बिठाओगे, मैं साबित करूंगा कि इमाम अहमद रजा ने देवबंद वालों पर फतवा सच्चा लगाया था। और अगर 2 नंबर इश्क होगा तो ये मुंह छुपाते फिरेंगे फिर। तो माजरत के साथ तो हम तो इसी रिजल्ट पे पहुंचे कि 2 नंबर है। देखें, मैंने 23 फरवरी 2013 को मसला 71B इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा यह रिकॉर्ड करवा दिया था। उस लेक्चर के अंदर मैंने बुनियादी तौर पर यह बात क्लियर की थी कि मैं बुजुर्गों पर फतवा नहीं लगा रहा, उनकी किताबों पर और किताबें छापने वालों को झंझोड़ रहा हूं। इंडिया में अगर गुस्ताखी होगी या फ्रांस के अंदर गुस्ताखी होगी या डेनमार्क में होगी, सिर्फ हम हक रखते हैं उन गुस्ताखों को जवाब देने का। जिनके अपने बाबों ने काम डाले हुए हैं उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो किसी को जवाब दें, जब तक कि वो अपने बाबों से ऐलान बरात नहीं करते। ये तलवार हाथ में पकड़कर मैं मोदी को और इन तमाम बेगैरतों को पैगाम देना चाहता हूं, अगर तुम्हारी तरफ से राज्यपाल निकलेंगे ये तुम्हारी बदकिस्मती है, तो याद रखो तुम्हें इल्म दीन जरूर मिलेंगे। हुक्मरान पार्टी के जो गुस्ताख हैं, कुरान सुन्नत की रोशनी में वाज़े तौर पर वो वाजिबुल कत्ल हैं, और हम कुरान सुन्नत के मुताबिक उनके वाजिबुल कत्ल होने का शरीफ फतवा दे रहे हैं। हश्द बहिश्त का तो हमने कई दफा हवाला दिया है। उसमें जो 8 किताबें चिश्तिया के बुजुर्गों की, उसमें एक किताब है फवाइदुस सालिकीन, जो पाकपतन वाले बुजुर्गों ने जमा किए हैं अपने पीर साहब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मलफूजात, और उन्होंने लिखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मुतवफ़ा 633 हिजरी के बारे में कि उनके पास एक दफ़ा एक मुरीद होने के लिए आया बंदा। उस वक्त हजरत खास हालत में थे। बाबा जी खास हालत में क्या कह रहे हैं कि वो उससे पूछें तू क्या कलमा पढ़ता है, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा कि एक दफा अब यूं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, तो कहते हैं पढ़ दिया अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर ख्वाजा ने उन्हें कहा कि मैंने आजमाइश के लिए पढ़वाया था, कलमा वही है जो तूने पढ़ा, और फिर उसे मुरीद किया। यानी मुरीद किया, उसके बाद ना वो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हुए ना उसको किया। उससे बड़ी बात वो मुरीद कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें दोबारा मुसलमान होकर अपनी बैत दोबारा करनी थी। आपको तो कहते हैं आप झूठी मूठी भी कादियानी लिख देना जर्मनी जाने के लिए तो आप काफिर हो जाएंगे। आपके बाबा जी सच्ची मुच्ची भी कलमे पढ़ाएं तो वो इस्लाम पे ही कायम रहेंगे। लिहाजा कोई ये ना कहे कि बुजुर्गों का गुस्ताख हो गया कि इनकी प्रिंटिंग बंद करें, इसमें ये गुस्ताखियां निकली है। आज तक उन गुस्ताखियों का इन्होंने ना जवाब क्या देना है, उससे कोई तौबा भी नहीं कर सके। अब मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करना चाहता, मैं इशारतन बता देता हूं। ये अपने मानने वालों को बचपन से सुनाते थे कि जी वो अल इमदाद रिसाले में ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह मौजूद है। हमने कहा जी वो भी गलत, लेकिन सर अपने घर की भी खबर लें। वहां पे हश्त बहिश्त किताब जो है जिसमें चैप्टर है फवाइदुस सालिकीन,
اس میں تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بھی موجود ہے. تو اب بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں بزرگوں کو برا کہتا ہے. بھائی بزرگوں کو نہیں برا کہتا, کتابیں آپ چھاپ کے ان کو خود بدنام کروا رہے ہیں, ہم تو ان کو برا کہہ ہی نہیں رہے ہیں. بہرحال بزرگوں کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا, اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. خواجہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ, کلمہ وہی ہے, مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا کہ تیری آزمائش کے لیے کہا, اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا. کہا میں تو محمد رسول اللہ کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کلمہ وہی ہے. اور کہا خواجہ پر کیفیت آ رہی تھی, خواجہ پر کیفیت آ رہی تھی, اسی پر غور کر لیتے تو فتویٰ لگانے کی تم جرت نہ کرتے. اور دوسرا یہ کون سی خاص حالت تھی؟ صحیح کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں, اور اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین مسلمان کرتے وقت اس طرح کے ٹیسٹر لگاتے تھے لوگوں کو کہ پڑھ ابو بکر رسول اللہ, عمر رسول اللہ, نعوذ باللہ. تو یہ آپ کے بزرگ کن طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ ہمارا یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں آپ, ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کو رپلائی, جب انہوں نے کہا کہ انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے, بابے کا تو اپنا وکھرا ہی ایک جہاں ہوتا ہے. تو اس کی جواب میں نے بڑے احسن انداز میں یہ سارے حوالے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے, وہ آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کا عشق رسول کس لیول تک ہے. ان کا خود ساختہ عشق ہے, خود ساختہ فتوے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خود تو تم نے 100 سال سے لکیر پیٹی ہوئی ہے کہ اشرفی تھانوی نے ایک مرید کے خواب کو, اور خواب کے بعد وہ بیداری میں بھی یہ پڑھ رہا ہے, اسے انڈورس کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں, تسلی ہے, تیرا پیر متبع سنت ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اب آپ کے گھر میں بھی یہ کام ڈال گیا, اب آپ کا ایمان کیا بولے گا اس کے اوپر؟ اور وہ ویسے بولنا ہوگا جس طرح ہم کہیں گے. ہاں جی, با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. آپ نے بتانا ہے کہ یہ 1000 سال سے کتاب کیوں چھپ رہی ہے, فوائد السالکین, حشت بہشت جس کے اندر موجود ہے سبع سنابل, اور اعلیٰ حضرت نے تعریف کیوں کی. تو سرکار یہ جو آپ ختم نبوت ریلیاں اور تحفظ ناموس رسالت ریلیاں نکال رہے ہیں تو نکالیں, جائیں ان درباروں کے باہر جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ترجمہ بھی درست ہے, اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں, یہ ترجمہ بھی درست ہے. تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, یعنی ان کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا, بلکہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تاکہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت والا معاملہ بالکل کلیریفائی رہے. قرآن میں خاتم کا لفظ ہے, یعنی سیل آف دا پروفیٹ, اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے, چاہے اسے بند کرنے کے لیے لگائی جائے یا لکھے ہوئے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ. اس سے مراد یہ ہوتا ہے اس کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی, یہ جرم ہوگا. یہ جو غلام احمد قادیانی دجال نے مطلب لیا وہ تو فٹ ہی نہیں بیٹھتا, یہ آج تک امت میں کسی نے یہ مطلب نہیں لیا. اس نے جا کے کان یہاں سے بھی نہیں پکڑا, کچھ اور ہی جا کے چیز پکڑ لی ہے. اور 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ بکواسیات اور گستاخانہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی, ان کی طرف منسوب ہوں گی, لیکن اس کو پرنٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں, ان کتابوں کو پروموٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں, اور اس سے بڑھ کر وہ اسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں, یعنی پنجابی میں بونگیاں, اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں, وہ اس سے انکاری نہیں ہے. اور پھر احادیث تو اس پہ گواہ ہے. آج میرا ٹاپک نہیں, یوٹیوب پہ میرے 2 کلپ ہیں جو قادیانیوں کی اصلاح کا سبب بنے اور مسلمانوں کی اصلاح کا بھی سبب بنے, جو قادیانیوں کو بھی برا لگتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی برے لگتے ہیں وہ کلپ. نمبر 1 ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح, اور نمبر 2 ہے قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے. اس میں نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے بزرگ بابوں کی غلط کتابوں اور عبارات کی وجہ سے اپنے باطل عقائد کے اوپر محکم ہے.